السلام علیکم۔ اہل غزہ یا اہل فلسطین سے وفا جو ہے وہ ایک ہی پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے پورا اس کا حق ادا کیا۔ وہ نہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ نہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اور نہ ہی وہ جو وضاحت پیش کرنے والے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر سلیش فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ وہ ہیں مشتاق احمد خان صاحب، جو تنہا پچھلے دو سال سے فلسطین کے کاز کو جماعت اور جماعت کی سپورٹ کے بغیر انڈیویجولی اجتماعی شکل میں ہر صورتحال میں دن رات شام آرگنائزنگ میں لگے رہے تھے، کبھی پروٹیسٹ کی شکل میں، کبھی پیس واکس کی شکل میں، لابینگ کی شکل میں۔ پہلے بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی بذریعہ مصر جو فزیکل لینڈ محاصرہ ہے اس کو توڑنے کی، وہاں سے پھر انہوں نے امداد بھی پہنچائی بذریعہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعتوں کے ذریعے، اور مدد بھی کی۔ لیکن جو فزیکل حصار ہے، جو ایک بند بنایا ہوا ہے ایک آربیٹرری اور آرٹیفیشل اسرائیل کی جابرانہ ریاست نے، اس کو توڑنے میں ابھی تک کامیاب کوئی نہیں ہو پایا۔ فلوٹیلاز مختلف شکلوں میں آئی گئی ہیں اور کوئی اتنا قریب نہیں پہنچا۔ ایز آف ناؤ جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت دوپہر 4 بج گئے پاکستانی ٹائم کے مطابق، جو سمود فلوٹیلا ہے، گلوبل سمود فلوٹیلا، جس کا حصہ سینٹر مشتاق خود بنے جا کے، جس میں ایک شپ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس وقت 150 ناٹیکل مائلز کے اندر ہے اسرائیل کے، اور اتنا قریب نہ پچھلے والا پہنچا جو اس حلے میں گیا، نہ کبھی ہسٹری میں کبھی کوئی فلوٹیلا اتنا قریب پہنچا۔ ایک زمانے میں ایک ٹرکش فلوٹیلا بھی گیا تھا جس کے اوپر حملہ کر دیا تھا اسرائیلی کمانڈوز نے، اس میں ہمارے طلعت حسین صاحب بھی تھے ایک زمانے میں صافی، اور آج تک ان کا احترام ہم اس بات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ مشتاق صاحب جو ہیں وہ ابھی جو لاسٹ پیغام ان کا آیا، ان کی ٹیم کے تھرو ان کو کانٹیکٹ بھی کیا ہم نے، ان کا پرٹیکولرلی فون جو ہے وہ جام ہو گیا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا اسرائیلیوں نے، اور ان کے ڈیٹا اور سگنلز وغیرہ نہیں آ رہے تھے، تو ان کی ایک ویڈیو میسج آپ نے لاسٹ جو پیغام ان کو یقیناً دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے کہا چونکہ اب یہ کھلونا بن چکا ہوا ہے اور ہم نے رکنا کوئی نہیں ہے، ہم نے پہنچا کے آنا ہے مال سامان وہاں پہ، نہیں تو ہم شہادت کو خوشی خوشی اس کے جام کو نوش فرمائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا فون سمندر کے اندر پھینک دیا۔ ایک جیسچر تھا، ایک بڑا سمبولک جیسچر تھا کہ انہوں نے اس کو کندھے کے اوپر سے پیچھے سمندر میں پھینک دیا کہ یار ایک طرح سے اس طرح یہ جو مواصلات ہیں، رابطے کی ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے یہ دنیا کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں ایک سینس میں، کہ میرے گھر بار، میرے عزیز، میرا وطن جو میں پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہوں، میں نے اس کو خیر بات کہہ دیا، میرا رابطہ اب اس سے منقطع ہو گیا۔ تو جیسے ایک سمبولک انہوں نے جیسچر بھی کر دیا کہ میں پوری طرح تیار ہوں اگلے ایک مارکے اور مشن کے اندر قدم ڈالنے کے لیے۔ نہ صرف خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم، اور پوری قوم کرتی ہے یقیناً۔ اسپیشل ریکویسٹ ہے اس وقت، کیونکہ جو یہ اب آپ کلپ دیکھ رہے ہوں گے لگ بھگ شام 6-7 بجے یا 8 بجے جب بھی یہ ریلیز ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جس کا انتظار کر رہی ہے اسرائیل، وہ اندھیرے کا انتظار کر رہی ہے بیسکلی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا اندر آ جائیں، اور پھر خدا نخواستہ جو بھی ان کے ناپاک عزائم ہیں وہ پھر وہ وہاں پہ سر انجام دیں۔ ابھی تک جو اسپینش اور اٹیلین نیوی سپورٹ دے رہی تھی وہ صرف مصنوعی تھی، اور اٹیلین نیوی نے تو باقاعدہ اٹیلین گورنمنٹ کے حکم کے اوپر سیبوٹاج کرنے بھی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ واپس آ جاؤ، بس یہاں سے آگے مت جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بھی آدمی، یہ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے، ایک بھی آدمی دنیا کی جو میرا خیال ہے 40 کے 50 ملکوں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، 400 کے قریب، 500 کے قریب، ان میں سے ایک بھی آدمی واپس نہیں گیا۔ پہلے کچھ لوگوں کو جانا پڑا تھا مجبوری سے جب ان کی شپ ڈیمیج ہو گئی تھی، لیکن مجبوری کے علاوہ کوئی کسی نے نہ نہیں کہ سب تیار ہیں اسرائیلی کسٹڈی میں جانے کے لیے، مار کھانے کے لیے، پوٹینشلی ٹارچر ہونے کے لیے، اور خدا نہ خواستہ پوٹینشلی اسیسنیٹ اور شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہر قوم، رنگ، نسل کے ساتھ ہیں یہ لوگ، ہر مذہب سے ان کا تعلق ہے، ہر سیاسی سوچ اور فکر سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ گریٹا تھنبرگ جو ہیں، جو نوجوان خاتون ہیں، وہ مذہبی طور پہ یقیناً اسکینڈینیوین لوگ جنرلی جو ہوتے ہیں وہ غیر مذہب ہوتے ہیں، وہ لیفٹسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں یا لیفٹ ونگ ان کو کہیں گے، ریولوشنری ٹائپ ہیں۔ سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک اسلامی رائٹ ونگ پارٹی ہے، مسلمان بھی ہیں بظاہر، ظاہر میں پتہ ہے مسلمان ہیں وہ۔ تو یہ دونوں میں نے پولز آپ کو دکھا دی ہیں، یہ بیسکلی ہیومینٹی کا اتحاد اور اتفاق ہے گلوبل سمود فلوٹیلا کی شکل میں، کہ بھائی اب اسرائیل کی اور صہیونی جارحیت بس ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہ دنیا کے عام لوگوں نے آرگنائز کیا۔ اس کے برعکس جو دنیا کی حکومتوں نے، خاص طور پر مسلمانوں کی اور عرب کی حکومتوں نے آرگنائزیشن کیا ہے، اس کو ابھی انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ٹرمپ غازہ پلان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارنامہ کیا۔
جن کے پاس تمام مسلمان اور عرب دنیا کے وسائل ہیں، بلکہ تمام دنیا کے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، مغربی ممالک بھی شامل ہیں، تمام دنیا کے آلموسٹ وسائل ان کے پاس ہیں، دنیا کی تمام نیویز اور ایئر ڈیفنسز ان کے پاس موجود ہیں، جن ملکوں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. لیکن ان سب کی بنسبت مشتاق صاحب، ان کے ہمراہ جو ایک اور پاکستانی ہیں، اور جو بقیہ 450-500 کے قریب لوگ 40-50 ممالک سے جو آئے ہیں، وہ آپ کو زیادہ قوی نظر آتے ہیں. اگر ایپلز ٹو ایپلز کمپیئر کیا جائے، جو کہ نہیں حق بنتا، ایک طرف دنیا کے عام افراد ہیں، عام سویلین لوگ ہیں، جنہوں نے خود اپنے بلبوتے پہ، اپنے پیسے پہ اکٹھے ہو کے یہ ایک مجموعہ، ایک شکل اس کو تشکیل دینے میں ملیشیا کی گورنمنٹ کی کچھ مدد ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ٹوٹلی، اور آپ کو شپس کی کنڈیشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس بیسکلی ٹوٹلی کراؤڈ فنڈڈ فائنینسز کا وہ حال ہے. کہیں ان کے پھٹے اکھڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں ان کے رڈر نہیں چل رہے ہوتے، بالکل سادہ بندوبست ہے ان لوگوں کا. اس کے باوجود کہ اسرائیل نے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی لگژری یاٹ ٹور چل رہے ہیں یہاں پہ. لگژری ٹور نہیں ہے، نہ نہانے کا، نہ کھانے پینے کا، نہ باتھ روم کا سامان ہے. جس کشت پرسی اور جس سختی کے ساتھ وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی مجاہدہ اپنے آپ میں ایک پورا، ایک مطلب ایک سفر، ایک طویل، اس کے اوپر الگ ڈسکشن ہو سکتی ہے. مقصد کو بھی الگ کر کے سمپلی یہ جو شپ کی جرنی ہے ان کی، وہ میرے خیال میں وہ ان میں سے جو لوگ ہیں ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے ہدایت کے لیے کافی ہوگا. جو مسلمان ہیں ان کے نجات کے لیے، جو مسلمان نہیں ان کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا سبب اور سامان بنائے. امید ہے کہ آپ سب دعا کر رہے ہوں گے شدت کے ساتھ ہر نماز کے اندر، اور دعا آپ کی جو ذاتی تعلق کی ہے اس کے حدود ایک طرف اسپریچول ریلم میں تو ہیں، لیکن فزیکل اور پولیٹیکل ریلم میں مشتاق صاحب نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ موبلائز کریں، اب ایکٹیویٹ ہوئیں، اپنا ایکٹیویزم جس شکل میں کر سکتے ہیں، یونیورسٹی، کیمپس، آفس، چوک چوراہا، سوشل میڈیا، آپ پریشر کریں حکومت کو. ان کو پتہ تو لگے کہ عوام کی فکر، سوچ. میں جو کامنٹ کھولتا ہوں اس کے اندر ہمیشہ ہر صوبے سے، ہر قومیت کے، ہر زبان کے نوجوان بچیوں کے کامنٹ ہوتے ہیں. اللہ نے کاش ہمیں بھی موقع دیا ہوتا. اور یقین کریں، میں ان بچوں سے ملتا رہتا ہوں، یہ پیلسٹینین آرگنائزیشنز اور ان کے وہ اس میں آتے ہیں سیمینارز وغیرہ میں. یقین کرو یہ ہم سب سے بہت گناہ لے رہے ہیں. یہ جو کامنٹ کر رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر بونگیاں نہیں مار رہے، باتیں نہیں کر رہے. وہ بچیاں نہتے. اس میں ایک یونیک فنامنا ہے کہ آپ لڑنے نہیں جا رہے اسرائیل سے، آپ اپنے جسم کو ایز اے شیلڈ پیش کرنے جا رہے ہو کہ ہمیں مارو. یہ ہے اصل ہیومن شیلڈ، جو ہر وقت بھونک لگائی ہوتی ہے نا اسرائیلیوں نے، اور ہمارے ہاں جو ان کے ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی کمنٹری کرنے کے لیے ہیومن شیلڈ کی. آج آپ نے پہلی بار وٹنس کیا ہے، یہ ہوتی ہے ہیومن شیلڈ، کہ آدمی ایک اور آدمی، عورت، بچے کے لیے جو مظلوم ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہم ان کو کھانا اور ادویات تو دینے دو. تو بہرحال بہت سے میرے جذبات ہیں سمود فلوٹیلا کو لے کے، مشتاق صاحب کو لے کے، ذاتی وابستگی، محبت بھی ہے، لیکن جو یہ فنامنون ہے یہ کچھ جیسے ٹرانسینڈنٹل فنامنون ہے. میں اس کو بہت ایموشنل ہو جاؤں گا لے کے، میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا. آپ سب بہتر بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہونے جا رہا ہے. تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور آج سے 50 سال بعد جب ہمارے بچے اور ہمارے پوتے پوتیاں اور دوتریاں جب پوچھیں گے کہ یہ کیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں. اب جو ٹرمپ کا جو پلان آیا ہے 20، 21، 19، کسی کو نہیں پتا کتنے پوائنٹس ہیں، ٹرمپ کو شاید خود نہیں علم. بیفور ہم ایکچوئل ٹاکنگ پوائنٹس پہ آئیں، جنہوں 19 ہیں کہ 20 ہیں کہ 21 ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو خود نہیں پتا کہ کتنے ہیں. ہم ایڈریس کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ ان کے ارد گرد ایک لینگویج کریٹ کر رہے ہیں، ایک ریٹرک کریٹ کر رہے ہیں آن لائن. آپ کو ٹی وی پہ مین اسٹریم نظر آتا ہے، کیبل نیوز کے اوپر، آپ کو ٹویٹر پہ نظر آ رہا ہے، یوٹیوب پہ نظر آ رہا ہے. اس میں پروپیگینڈسٹ ہیں، موسٹلی وہ پاکستانی اسٹیٹ کے دفاع میں نکلیں. ان میں سے کوئی بھی زائونسٹ شل نہیں ہے یہاں، مطلب ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی زائونسٹ آ کے پیسے دیں. یہ لوگ صرف شاہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم شاہ سے بڑھ کے شاہ کے بندے ہیں، یعنی ہماری پاکستانی سرکار کو جو اس کلیئرلی اس اسکرو اپ کے اندر بیوقوف بنائی جا رہی ہے. اور آگے جا کے آپ کو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان حکومت کو چکما دیا جا رہا ہے، اور وہ خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ.
اس میں 2 اسپیسیفکلی صحافیوں کا میں نام لینا چاہوں گا جس میں بہت شرمندہ ہوا ان کے چوائس آف ورڈز، ان کی لینگویج، ان کی باڈی لینگویج، اور وہ کیا کیا نان سینس بول رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے. یہ مین اسٹریم صحافی ہیں، ارشاد بھٹی صاحب اور عمر چیمہ صاحب. ان دونوں صاحبین، اور میں کسی پرٹیکولر آرڈر میں پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ کو ایسوسیٹ نہیں کروں گا، بٹ ان کو کنڈینس کر کے ہماری ٹیم نے 5 ٹاکنگ پوائنٹس میں کنورٹ کیا جو کہ جنرلی بولے جا رہے ہیں، اور یہ ان کا جنرل جسٹ یہ ہوتا ہے. نمبر 1، ہم اہل غازہ اور غازہ کے بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ 2.25 سال میں پہلی بار آپ کو احساس ہوا ہے کہ اہل غازہ اور غازہ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اور اس اسٹیٹمنٹ پہ زیادہ غصہ اس بات کا چڑھتا ہے کہ آپ ایک رینڈم اگریمنٹ جس کے اوپر آپ نے رینڈملی اتنی جلدی ہابڑ تابڑ اگریمنٹ کر لی ہے اور اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اس کو ایک ون کے طور پہ آپ ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے غازہ کے بچوں کے لیے بہت بڑا ون لے کے آئے ہیں. ہم پچھلے 2.25 سالوں کے اندر جو ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، جو پاکستان کی انٹرم گورنمنٹ کو 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں صرف یہ بل پاس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کو. مجھے نہیں پتا تھا کہ پارلیمنٹ کو 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں، 10 سے 12 ورکنگ اور بزنس ڈیز لگتے ہیں کہ وہ ایک بل پروسیس کر پائیں. باقی بل تو بڑی سپیڈ سے پاس کر لیتے تھے، انٹرم گورنمنٹ ہو یا پی ڈی ایم کی ہو. یہ حالات ہیں، تو یہ ہمیں اوفینڈ نہ کریں، نہ اہل غازہ کی میموری کو اوفینڈ کریں، نہ غازہ کے بچوں کی عقل کو آپ اوفینڈ کریں. آپ غازہ کے بچوں کو یہ بتائیں گے نا کہ بیٹا آپ نے 2.25 سال سے مار اس لیے کھائی ہے کیونکہ یہ جو 21 نکات پر مبنی یہ بیوقوفانہ معاہدہ جو ہے، اس کے لیے بیٹا آپ لڑ رہے تھے، اس کے لیے آپ کو ہم ربل کے نیچے دسا رہے تھے. یہ انسلٹ نہ کریں، قوم کی انٹیلیجنس کو نہ انسلٹ کریں، اپنی انسلٹ مت کریں. دوسرا جو ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہ پلان تو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور ویلکم کیا جا رہا ہے پیلسٹین اتھارٹی سے. محمود عباس والی پیلسٹین اتھارٹی، میں تو خود دیکھا تھا شوکت خانہ میں ان کو ان کی کیمیائی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، ان کو تو ڈرپیں لگی ہوئی تھی آئیوڈین کی. پیلسٹین اتھارٹی نے میرے خیال میں پچھلے 20 سال میں کوئی اتھارٹی نہیں ویلڈ کی. ویسٹ بینک میں وہ پبلک ٹوائلٹ نہیں بنا سکتے اسرائیلی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر، وہ آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ نہیں ایشو کر سکتے ہیں اسرائیلی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر. ان کو جروسلم میں یا فلسطین میں یا جو آکوپائڈ فلسطین میں انٹر کرنا، ان کو نمبر پلیٹ الگ لگانی پڑتی ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پیلسٹین اتھارٹی کو کوئی نہیں مانتا دنیا کے اندر، وہ کوئی اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. محمود عباس کو کوئی سوال نہیں پوچھتا، کوئی الیکشن نہیں ہوا. ویسٹ بینک کے اندر لاسٹ الیکشن ہوا تو بابا قوم ڈائناسوروں کے زمانوں میں، لاسٹ میرے خیال ہے کوئی ٹی ریکس کے زمانے میں الیکشن ہوا تھا ویسٹ بینک کے اندر. یہ کیا بکواس لگائی ہوئی، کیا رٹ لگائی ہوئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے عوام فولز ہیں؟ آپ دس کی ناٹ بی گریسڈ ود اے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بیسڈ رسپانس کہ میں آپ کو پاپولیرٹی چارٹس دکھاؤں، میں آپ کو لاسٹ الیکشن کے رزلٹس دکھاؤں، محمود عباس کی الیکشن ڈینائل اور ڈیلیز کے میں رزلٹ وہ آپ کو دکھاؤں خبروں کے وہ دکھا کے. آپ خود شرم اور عقل کریں، جو یہ باتیں آن لائن کر رہے ہیں، خود شرم اور عقل کریں. پیلسٹین اتھارٹی فنشڈ، ان کا دور گیا. عرب نیشنلزم کا دور تھا، باتھزم کا دور تھا، اوسلو اکارڈ کا دور تھا، وہ ہو چکا بھائی، گزر چکا، ختم ہو چکا ہے. آپ آج تک یاسر عرفات کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو یہ خدارا پیلسٹینین اتھارٹی کا نام لینا ایز اے اسٹیمپ آف ربر اسٹیمپ آف اپروول لینا بند کر دیں. آپ اپنے آپ کو بھی امبیرس کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. نمبر 3، جو ڈس ایگری کر رہے ہیں اس پلان کے ساتھ، ایکچولی وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کبھی ختم نہ ہو. وہ پیسے بنا رہے ہیں اس جنگ سے اور وہ کلاؤٹ حاصل کر رہے ہیں. اس میں کیا جواب ہے؟ آپ سک ہیں مینٹلی، آپ میں کوئی النس ہے، آپ بیمار ہیں، آپ اپنے فیئرز کہ آپ کے ویزے نہیں لگیں گے. جو اس بندہ اس جنگ کے ارد گرد پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، چیریٹی ورک کے اندر، رپورٹنگ کے اندر، ایکٹیویزم کے اندر، وہ ہر جگہ ہر اسفیئر آف لائف میں لوز کر رہا ہے، ہر اسفیئر آف لائف میں. ان میں سے تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کا کبھی آئندہ کہیں ویزا نہیں لگے گا. میں آپ کو الفیہ کلمے بتا رہا ہوں جو اس وقت ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز ہیں. یہ لوگ کبھی بھی جو سو کالڈ ویسٹرن سویلائز سوسائٹی اس کا حصہ نہیں بن سکتے. لوگ جابز لوز کر رہے ہیں، لوگ ایڈورٹیزمنٹ لوز کر رہے ہیں، لوگ یونیورسٹیوں سے رسٹیگیٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاسپورٹ ریسینڈ ہو رہے ہیں، لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں، لوگ پروٹیسٹ میں مار کھاتے ہیں. پاکستان کے پروٹیسٹ میں 2 لوگ شہید ہو گئے تھے اسلام آباد کے اندر، ان کے اوپر سے ایک نامعلوم گاڑی گزر گئی تھی. اور آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ اصلی میں ان کی دال گلتی ہے، یہاں سے وہ پیسے کماتے ہیں. لا کے دکھا دو مجھے کون پیسے کماتا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سیز فائر ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ سیز فائر ایگریمنٹ ہوئی ہے، یہ سیز فائر ہے. اس کے بھی نکات پہ آئیں گے تو کوئی شرم آئے گی یہ باتیں کرنے پہ. اور جو پلان کے خلاف جائے گا وہ اسلامی بلاک کے خلاف جائے گا، تو ہم لہٰذا اس پلان کے خلاف نہیں جا سکتے.
یہ 2.25 سال سے اسلامی بلاک کہاں پہ تھا؟ آپ کو پتہ ہے ساتھ اسلامی بلاک کیا کر رہا تھا؟ میٹنگز ہو رہی تھی میرا خیال ہے OIC کی. اسلامی بلاک کے خلاف نہیں جا سکتے آپ, ٹھیک ہے, اس پہ کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میرا پرسنل فیوریٹ ہے. حماس ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, بہتر ہے کہ اسے ایک اسٹیٹ ایکٹر سے ریپلیس کر دی جائے, جیسے کہ اجتماعی مسلم کنٹریز کی ایک فورس بنائی جائے. یعنی استعماری قوت, اسرائیل کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک استعماری قوت بنائی جائے جو وائس ریجنٹ ہو ویسٹرن استعماری قوتوں کا. یعنی دی کالونی آف اے کالونی بنا دیتے ہیں پیلسٹائن کو, خدا نہ خواستہ کہیں سیلف ایکچولائزیشن نہ وہاں ہو جائے. اصل خوف کیا ہے گلف کا؟ اخوان المسلمین, ڈیموکریٹک ریپبلکن سٹائل ریپرزینٹیو مسلم ڈیموکریسی, ایک مسلم ریاست جو اپنی مرضی سے خود ارادی, حق خود ارادی کو فلفل کرتے ہوئے اپنی مرضی کی ایک ریاست بنائی جائے. انہیں ایجپٹ میں بھی خوف آتا ہے گلف کو اس سے, انہیں فلسطین میں بھی اس سے خوف آتا ہے, ان کو بھی سیریا میں بھی خوف آ رہا ہے, اس لیے وہ سیریا کو برائب آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیریا میں کہیں ایسی فکر آشکار نہ ہو جائے, ایسی سوچ آشکار نہ ہو جائے کہ یار ہم 95-90% سنی ہیں, ہم سارے عرب ہیں, کچھ تھوڑے کرد وغیرہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز ہیں, ہمیں اپنی مرضی کی ریاست, اور وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو برائب کر رہے ہیں, آپ ان کو برائب کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ گلف فیئرز کو پاکستانی فیئرز نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کیپیچولیٹ نہیں کرنا سو کالڈ اسلامی اور عرب بلاک کو, آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے, اور جو لیڈ کرتا ہے وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا ہوتا. کیا پاکستان کے اپنے بھی کوئی عزائم ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ چلے میں کہتا ہوں ہمارے کوئی ایموشنل, کوئی پولیٹیکل, ہمارے کوئی پولیٹیکل تو ہیں, ہمارے کوئی ریلیجس ٹائز نہیں ہے فلسطین کے ساتھ, نہ مسلک سر سے ہمیں کوئی غرض ہے, میں کہتا ہوں ہمیں بغیرت. یہ کشمیر میں کیا کرو گے؟ کشمیر کی ڈیمانڈ کو کہاں سے جسٹیفائی کرو گے؟ عقل میں بات بیٹھتی ہے یہ؟ کشمیر کی سینیکل پولیٹیکل ڈیمانڈ جو آپ کرتے ہو, جو آپ نے 78 سال ریٹرک بنایا ہوا انڈیا کے خلاف, وہ اگر آپ غزہ کے اوپر سینڈ کر دیتے ہو تو آپ کشمیر میں کیا مانگتے ہو؟ ڈیولپمنٹ ہی چاہیے نا آپ کو. کشمیر کے بچوں کا درد ہے نا, بنا دے گا مودی وہاں پہ اسکول, ہسپتال بھی بن جائے گا, سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ڈٹرمنیشن, یہ سب باتیں ہیں یار. ہمیں تو سڑکیں وڑکیں چاہیے, بنا دی اس نے اپنے. وہ ابھی کون سی یاترا کے لیے پل بنایا اسپیشل اس نے, بہترین پل ہے, 4 لینے ہیں اس کے اوپر, گاڑیاں فراٹے بھرتے ہوئے جاتی ہیں. اگر آپ اہل غزہ کے لیے بس یہی خواب دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, بنانے دیں نیتنیاہو کو. وہ اتنے رکھ لے گا فلسطینی ٹوکن کہ وہ سورج کا کام کر لیں, وہ کھیتی کا کام کر دیں, سلیو لیبر وہ رکھ لیں گے جس طرح وہ کشمیر میں رکھنا چاہتے ہیں. ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ کبھی بھی گول ہی نہیں تھا. یہ تو ٹرک ہے, زائنسٹ ٹرک یہ تھا کہ جینوسائڈ اور ایتھنک کلینزنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں. اور یہ زائنسٹ فاؤنڈنگ فادرز نے بھی اس کی بات کی ہوئی ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نیٹو پاپولیشن کو یہاں سے ٹوٹلی ختم نہیں کر سکتے. تو شرم کریں, شرم کریں, کہیں ہم کیپیچولیٹ کر کے لفٹ کے ڈیل کر رہے ہیں, اس کو ون کہنا بند کر دیں. اب آتے ہیں اس حقیقت پہ کہ جو لوگ فوراً شاہ سے پہلے شاہ کے بندے بن کے ٹاؤٹ کرنا شروع ہو گئے کہ بہت بڑی ون ہو گئی ہے. اب سب ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا ہوں ریسینڈ کر رہے ہیں, نئے نئے ٹویٹیں آ رہی ہیں, نئی. ابھی دیکھنا ہے جو ویڈیو والے تھوڑے سلو ہوتے ہیں نا ٹویٹر تو فوراً لکھ دیتے ہو. کل جمعرات سے آپ دیکھیں گے کہ اب یوٹیوب پہ اور وہ ٹی وی چینلوں والے بھی یہ جو ہمارے صحافیوں کے نام بھی لیے ہیں کوئی اور بات کر رہے ہیں کہ نہیں اگریمنٹ ایسے نہیں ویسے نہیں ایسے تھی. کیوں؟ کیونکہ شاہ سے بڑھ کے شاہ کے بندے بننے میں ایک نقصان ہوتا ہے. اگر پیچھے سے شاہ اپنا رخ بدل رہے نا, وہ لیفٹ ہو جائے رائٹ ہو جائے, تو پھر آپ کو بڑی جلدی کلٹی مارنی پڑتی ہے, یو ٹرن لینا پڑتا ہے. اور سب ایک ایمبیرسنگ یو ٹرن لیں گے کیونکہ اب خود پی ایم ہو قطر کا یا اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر ہو, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے, یہ تو وہ نکات ہی نہیں ہے جو ہم نے منوائے تھے. ابھی ان کو مزید نیگوشیٹ اور ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو صرف جو 8 مسلمان ممالک کا اتحاد تھا جس میں انڈونیشیا, سعودی عربیہ, پاکستان, ترکی وغیرہ ہیں, کہ ہم تو صرف اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہے تھے. بھائی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا ہے؟ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یہی ہے کہ ہم ٹرمپ کے پلان کو انڈورس کرتے ہیں. تو یا تو یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے آپ کو چکما دیا ہے, جو کہ یقیناً مجھے لگتا ہے اس نے آپ کو چکما دے دیا, کیونکہ جب وہاں پہ بعد میں نیتنیاہو آیا اس نے اپنے ہی کو نکات منوائے ہیں اور اپنی ہی کو اگریمنٹس منوائی ہیں, اس کی ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم. یا تو ایٹ دی منیمم آپ کو چکما دیا ہے. یہ سب سے جو میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت سے چکما ہوا ہے. اینڈ اگر میں بد نیتی رکھوں, میں آپ کو بیڈ لائٹ میں ڈس انجنوس ایکٹر کے طور پہ دیکھوں, تو لگتا یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹر لگایا ہے کہ عوام کتنے پانی کے اندر ہے, ابھی کتنا دم خم ہے اسرائیل کے معاملے کو لے کے. کیا کیونکہ یہ ابراہیم اکارڈ ہے, یہ اگریمنٹ ابراہیم اکارڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
اس کا نام شکل اس کی بودھی تبدیل کر لیں. وہی ٹونی بلیئر جو پہلے ابراہیم اکارڈ کی بروکریج میں امپورٹنٹ تھا موراکو اور کچھ ممالک کے لیے, آج وہی ٹونی بلیئر ریکمینڈ ہو رہا ہے کیونکہ وہ 15-20 سال سے وہ بیچارہ امن کے لیے کام کر رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا نا وہ بیچارہ کام کر رہا ہے, بلکہ اسٹیٹمنٹ مسئلہ ریپیٹ بھی کر دینی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹونی بلیئر کا پیس انوائے کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بیچارے کہیں پہنچ نہیں سکے, شاید اب ان کو موقع مل جائے. یہ ٹونی بلیئر کون ہے, کسی کو یاد ہے؟ کپڑے پھاڑ لوں میں, ہائی ٹونی بلیئر بیچارہ. ٹونی بلیئر ایک وار کرنل ہے, اس نے ایک سو کالڈ انٹرنیشنل لا کے خلاف اللیگل وال پرسیکیوٹ کی تھی. وہ امریکہ کا واحد کھڑا ہونے والا ایلائی تھا عراق وار کے اندر. آپریشن انڈیورنگ فریڈم کو ڈکلیئر کر دیا تھا UN نے کہ دس از انلیگل, دس از این انلیگل وار, اٹس این انلیگل آکوپیشن. نہ انٹرنیشنل لا کا پاس رکھا جا رہا ہے. امریکہ یونیلیٹرلی بلکہ بائی لیٹرلی اسرائیل کے ساتھ وہ ڈنکا بجاتا ہے اور اس کے وہ بیٹ پہ ناچتے ہوئے مسلمان اور عرب ممالک کی لیڈرشپ جا رہی ہے. نہ UN کی اہمیت رہے گی, نہ ٹونی بلیئر وار کرمنل تھا, وہ بیچارہ بن گیا. یا آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا آپ کمپلیسٹ ہیں, اور آپ کی کمپلیسٹی اب شاید بیک ڈراپ میں وہ شمع جنیجو فیاسکو کی نظر بھی آ رہی ہے. یعنی اگر میں بد نیتی سے پاکستان کی گورنمنٹ کو اسیس کرنے کی کوشش کروں تو میں ڈاکٹر شمع جنیجو کے بارے میں سوچوں گا, جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پرائم منسٹر کو اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو اور احسن اقبال صاحب کو کہاں سے آ گئی یہ, کون ہے یہ خاتون. خواجہ آصف صاحب جو سارا دن لگتا ہے ان کے وہ جینزی جو بھی اکاؤنٹ سنبھالتے ہیں بچے بچیاں, وہ سارا دن فلسطین کی ٹویٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیفینس منسٹر کو خود نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. یو آر ناٹ اونلی ایمبیرسنگ یور سیلف, آپ اجتماعی طور پہ قوم کو انسلٹ کر رہے ہیں. اور شاید آپ کو اپنا زیادہ غرض ہو, لیکن مطلب اپنی PR کی غرضی آپ کر لیں یار. بہرحال یہ معاملہ ہے. اور قطر نے بھی کلیریفیکیشن ڈیمانڈ کر لی ہے, پاکستان نے بھی کہا کہ یار یہ وہ بات نہیں تھی جو ہم نے منوائی تھی, یہ کوئی اور بات ہے جو خود سے ڈونلڈ ٹرمپ لے آیا ہے. بہرحال ایون اگر ہم کہتے ہیں نیتنیاہو کے آنے سے پہلے بھی یہ پوائنٹس کچھ اور تھے اور کچھ اور تھے, نہ جروسلم کا ذکر ہے, نہ 1967 بارڈر کی بات کی جا رہی ہے, ویگریز میں بات کر رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا یہ 1967 بارڈر والی کہانی کب سے شروع کر دی ہے, جب ہمارے وقت کے صلاح الدین, جن کو میں کہتا ہوتا ہوں ہمارے انٹرم PM کاکڑ صاحب نے یہ شروع کیا تھا, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی یہی بات کیا کرتے تھے کہ جی 90s, اور PTI والے فخریہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی ہیں, دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. ہو از عمران خان, ہو از کاکڑ, ہو از پرائم منسٹر شہباز شریف. جب قائد اعظم ملک کا بانی, ان کا کوئی تو پاس رکھ لیں ہم. وہ کہہ گیا کہ یہ باسٹرڈ اسٹیٹ ہے اسرائیل, اس کو ریکگنیشن نہیں دینی. اور یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس ڈیلوژن سے باہر آنے کی ضرورت ہے, کہ ہم ڈیلوژن کی بات نہیں ہے برادر, یہ پولیٹیکل پوسچرنگ ہے. آپ ایک سوتر بھی ایکسیپٹ کریں گے اسرائیلی ریاست کو تو آپ کا یہ کشمیر والا کہانی کہاں چلی گئی, کیا وجود رہ گیا آپ کے کلیم کا؟ کیونکہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ. اگر انڈیا نے آکیوپائی کر لیا تو پھر انڈیا کا رائٹ ہے, وہ قبضہ رکھے برقرار, ہم بٹوارا کر لیتے ہیں. اور افیکٹولی ایک کشمیر میں ہم نے 2 اسٹیٹ سولوشن ریچ کیا ہوا ہے. یو آر ناٹ اونلی بٹرینگ پاکستانی فارن پالیسی ود ریگارڈس ٹو کشمیر, آپ فلسطین کو بھی بٹرے کر رہے ہیں. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے ویسٹرن پریشر میں آ کے, ابراہیم اکارڈس کے پریشر میں آ کے, اور 10-11 سال سے ہم یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن پری 1967 بارڈر ایز ریکگنائزڈ بائی دا UN انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ جیروسلم ول بی دی ایٹرنل کیپٹل آف پیلسٹائن. کہاں گیا ذکر جیروسلم کا؟ شہباز شریف صاحب اپنی خود 5 سال پہلے کی ڈیفائنڈ اپنی فارن پالیسی کو بٹرے کر رہے ہیں. کس کے اشارے پہ, کس سودے کے ایکسچینج کے اندر؟ یہ آپ صرف نیتنیاہو کے پلان میں ریویژن دیکھ لیں, سو کالڈ کلیم ریویژنز جو ہیں, کہ یہ ایڈمیشن آف گلٹ ختم کر دیں کہ US اور اسرائیل کی ریکویسٹ پہ قطر ہوسٹ کر رہا ہے حماس کو. بھائی کوئی دنیا میں بچہ ہے رہ گیا جس کو نہیں پتا کہ قطر نے طالبان کو اور حماس کو ہوسٹ کیا US اور اسرائیل کی ریکویسٹ اور بحث پہ؟ ہے کوئی ڈبیٹ اس کے اندر؟ یہ کہتے ہیں اس نے ہم ماننے سے انکاری ہیں, اس کے اندر سے نکال دو یہ بات. IDF وڈرال لائنز کے چینج کرتے ہیں, جو نقشہ اس پہ اپنے وڈرال جس حد تک کرنا تھا, اور ہاف ایک غازہ ہم رکھ لیں اور ایک پرماننٹ سیکیورٹی پیرامیٹر ہمیں بنانے دو. یعنی ہم آپ کو انیکسیشن کی الاؤنس دے دیں. جو ہاف غزہ رکھیں گے اس کے اندر کیا کریں گے, وہ جو ویسٹ بینک کے اندر کر رہے ہیں سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دیں گے. سو کال جو ویسٹ بینک انڈیپینڈنٹ پیلسٹین اتھارٹی کے انڈر ہے, وہاں 8 لاکھ شہری رہتے ہیں اسرائیلی ٹاؤنز میں, پراپر ٹاؤنز میں, گاڑیوں والے, گھروں والے, پراپر جگیوں میں نہیں رہتے وہاں پہ.
بلیئر اینڈ ٹرمپ کو انہوں نے شو کروایا پکچر کے اندر کہ یہ جو گارنٹورز ہیں اس کے اور پھر اس کی مینجمنٹ میں شامل ہوں گے کہ ٹرمپ اور بلیئر کے نام لکھواؤ. انہوں نے کہا کہ پیلسٹینین سٹیزن مت کہیں, پیپل آف غازہ کہیں. جس بلڈی چیز کے لیے یہ ساری بکواسیات ہو رہی ہے, پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کی, پیلسٹینین ریکگنیشن کی, اس آئیڈینٹی کی, پیپل آف غازہ. یہ پیپل آف غازہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی قومیت کے ہوتے ہیں, کوئی ایتھنک گروپ ہے؟ کوئی بتا دیں ان کی تفصیل کیا ہے, ان کی نیشنل پولیٹیکل آئیڈینٹی کیا ہے, یہ گلوبل آرڈر میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. دا پیپل آف غازہ, یہ بیسک بنیادی چیزیں ہی نہیں ایگری کر رہے یار. وہ decommissioning was initially limited to offensive weapons, but Netanyahu added military and terror, and further added destroyed not rebuilt to maintain an elusive goal. نیتنیاہو نے کہا کہ ٹیرر کو بھی آپ نے ڈسمائل. ابھی ٹیرر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی آ کے گاڑی مار دے, وہ کہ ٹیرر ہو گیا. کسی آدمی نے سڑک پہ لڑائی کی, چھری مار دی, یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے. یہ ٹیرر ایپریٹس, اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے. جب آپ ایسے ایلوسو گول سیٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے پرماننٹ آکوپیشن. وہ ٹیرر ڈسمینٹل نہیں ہوا نا غازہ کے اندر, تو ایک اور چپا غازہ کا لے لیں, ایک اور چپا قبضہ کر لیں. یہ آپ ٹوٹل سبمیشن کی بات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. removed a reference to de-radicalizing Israelis, instead kept the softer language, changing mindsets and narratives. یہ کاؤنٹر پوائنٹ کے طور پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسرائیلی بہت ریڈیکلائزڈ ہیں, مذہبی جنون لے کے چاہتے ہیں, تو ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا ہم تو ہے ہی نہیں مذہبی جنون کے اندر. اس نے کہا اس لینگویج کو چینج کرو کہ مائنڈ سیٹس بدلیں اور نیریٹیوز بدلے جائیں, تاکہ ذرا لوگوں کے درمیان, ان دو جو قومیں بننے جا رہی ہیں, ان کے درمیان ذرا کچھ پیسفل گفتگو اور پیسفل ڈائلاگ ہو پائے. تاکہ اس میں کیا, اب اس میں قبول کرنے والی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ یہ ایسا موقع ہے پاکستان کی حکومت کے پاس کہ وہ یو ٹرن کریں اور پوری قوم کا دل جیت لیں, بلکہ پوری دنیا کا دل جیت لیں, ترجمانی کر دیں, فائنلی ایک ڈیموکریسی کی طرح ایکٹ کر لیں. یو ٹرن لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ اتنا بڑا یو ٹرن لے لیں, خدا کی قسم آپ کو زیرو پہ واپس آپ کا کھاتا سلیٹ کلیئر کر دیں گے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا تھا, توبہ کر لی. یہ تو آپ بنیادی ایگزسٹینشل پاکستان کے مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کچھ بنیادی اصولوں کے اوپر وار آن ٹیرر کے زمانے میں بھی آپ نے یہ کیا اور اب دوبارہ کر رہے ہیں. جو قوم 20-25 سال کی ذلت کا سبق نہ سیکھ سکے نا, پھر وہ ڈیزرو کرتی ہے. پھر کہنا پڑتا ہے کہ بیگرز کے ناٹ بی چوزرز. تو چونکہ آپ بیگرز ہیں اور آپ چوز نہیں کرتے, تو جو وہ دی جاتے ہیں نیتنیاہو قبول کر لیں. یہ پاسپورٹ لائن مٹا لیں وہ اسٹیٹمنٹ. یو آر پریکٹیکلی ایکسیپٹنگ دی ابراہیم اکارڈز ان اے ورس کنڈیشن, بالکل لفٹ کے. اس کے باوجود کہ نیتنیاہو گلوبلی آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. بیسکلی یہ سارا پلان, یہ ساری اسکیم, جو پریشر ہے, جو ہیٹ ہے, جو وینم ہے گلوبل آئسولیشن کا, جو نیتنیاہو اور اسرائیل کی طرف جا رہا تھا, وہ امریکہ اور اس کے 8 ہم اسٹوپڈ الائز نے ابزارب کر لیا. کوئی ہم نے کوشچن کیوں کیا اس کے بلو کو؟ آنے دیں. مغربی الائز, برطانیہ, اسپین, اٹلی پریشر کے انڈر آ کے قبول کر رہے ہیں فلسطین کو. پریشر بلڈ ہونے دیں. پیلسٹین پیپل کا کوئی رول نہیں, کوئی اسٹیک نہیں, کسی فلسطینی سے نہیں پوچھا آپ نے یونیلیٹرلی کہیں اسپیس میں کسی ویکیوم کے اندر, ایبسٹریکٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی لکیریں ماری, آپ نے کہا فٹ ہے سر. وہ پرائم منسٹر سے بندہ سوال پوچھے, سر آپ کو انڈورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً لپک کے آ کے آپ نے چیزیں بھی سامنے نہیں, آپ نے کہا جی ہم بڑے خوش ہیں, 20 نکات بہت بالکل درست نکات ہم اپروو کرتے ہیں. اور پھر اگر آپ ایکچوئل ٹویٹ کی لینگویج دیکھیں شہباز شریف صاحب کی, جو کہ اسرائیلی وار روم ٹویٹر اکاؤنٹ نے ری شیئر کیا ہے کہ واہ واہ واہ, اور آنکھیں لگائی ہوئی ہیں وہ ایموجی والی کہ واہ واہ واہ, آگے ساروں کو ہم نے سیدھا کر لیا, کہ میں ویلکم کرتا ہوں پیس پلان کو اور میں وار آن غازہ کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ وار کب سے بنی؟ آئی تھاٹ اس کے اوپر اگریڈ تھی انٹرنیشنل لینگویج. جو یو این جس کو ہم پوچھتے ہیں, صبح شام چاٹتے ہیں, چومتے ہیں, اس خود نے کہا ہے بدبخت نے کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. اب کہہ دیا نا اس نے. تو آپ کون؟ ہم تو اتنے پاسدار انٹرنیشنل لا کے, اتنے ہم وفادار یو این اور انٹرنیشنل باڈیز کے, آپ لکھیں بولیں سر دا جینوسائڈ ان غازہ, یہاں پہ بھی کیپیچولیشن. یہ لینگویج, یہ کوئی ویگ لینگویج, یہ سائمہ فرام لاہور نہیں ٹویٹ کر رہی ہوتی, کوئی بچہ ٹویٹ نہیں کر رہا ہوتا, یہ ٹویٹ پوری لکھی جاتی ہے. لیکن آپ ہڈ حرامی دیکھیں, نیتنیاہو نے جا کے ایگزیکٹ وہ بات کی ہے جو میں بات یہاں بھی کیا رہا تھا, کہ اس نے اسرائیل میں جا کے پہلا کام کیا کیا, اس نے کہا ہبرو میں اپنے خطاب میں کہا کہ حماس چاہتا تھا ہم آئسولیٹ ہو جائیں, اور ہم حماس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور میرا کوئی ارادہ نہیں غازہ سے نکلنے کا. جو اسرائیل کی آئسولیشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے, ہر مارکیٹ میں ہو رہی ہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یار اتنا زور سے نہ مارو اس کو. نادانی میں کر رہے ہیں, بیسٹ کیس سینیریو نکمے ہم, انکمپٹنٹ ہیں, ورس کیس سینیریو کمپلیسٹ ہیں. اب آپ چوز کر لیں.
اتنا بڑا یو ٹرن آنا چاہیے, اور یقین کرو قوم پھر آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے یار ہو گیا کوئی نہیں. اور اس ضمن میں یہ بتانا چاہوں گا, میڈیا والا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا, $7,000 پر پوسٹ دے رہا ہے اسرائیل. اس نے سب سے بڑی انفلوئنسرز کی میٹنگ کی تھی وہاں پہ, سب کو مل کے اس نے بتایا کہ کیا بات کرنی کیا نہیں کرنا. اس نے یہ کہا کہ ہم ایکس اور ٹک ٹاک کو ٹیک اوور کر لیں, ہمارے لیے بڑی بات ہے. ٹک ٹاک خرید لیا انہوں نے, اس کی ایون اوپر جوس کا ڈبہ والا جو ایموجی ہوتا ہے نا وہ ختم کر دیا انہوں نے, کیونکہ وہ مذاق سے لوگ جوس کا کرتے تھے, مذاق تو جوس کا ڈبہ لگا کرتا تھا. اس نے کہا تھریٹ دیا ہے, اس نے کہا کہ ہم نے بتایا ایلون مسک کو کہ یو آر اے فرینڈ آف اسرائیل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پریشان نہ ہو, ذرا سیدھے ہو جاؤ اپنے معاملے کو لے کے. ٹویٹر پہ کچھ فریڈم ہے نا, کچھ زیادہ باتیں شاتیں آتی رہتی ہیں اسرائیل کے خلاف, وہ بھی بھائی خدا حافظ کہہ دو. تو مجھے یقین ہے بائی دا وے یہاں پہ جو جھلے سارے یہاں پہ وہ چمچا گیری کر رہے ہیں نا, وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے چکر میں چمچا گیری کر رہے ہیں. ان کی اوقات ہے, ہماری اوقات ہے, ہمیں $7,000 نہ دے کوئی پر پوسٹ. $7,000 تو چھوڑو, یہ ادھر ہی مغربی وہ انفلوئنسرز میں گھوم رہا ہے. بٹ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو وہی ہے, ٹوٹل میڈیا پہ کنٹرول وہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کو یوزر جو ہے, یوزر بیس ان کو آئسولیٹ کر رہی ہے, وہ جا کے پلیٹ فارم کو پرچیز کر رہے ہیں, وہ جا کے پلیٹ فارم کو کنٹرول کر رہے ہیں. دنیا کی عوام فلوٹیلا بناتی ہے, جگہ جگہ ووٹ دیتی ہے ان کے خلاف, ریلیاں پروٹیسٹ میں سر پٹواتی ہے ہماری, وہ جا کے حکومتیں خرید لیتے ہیں ہماری, وہ مینجمنٹ کو جا کے کہتے ہیں. اور کس چیز کے ایکسچینج میں؟ واٹ آر وی گیٹنگ آؤٹ آف دس ایکسچینج؟ ایسی کیا چیز ہے اس کی بھی ہمیں اس وقت اشل ضرورت ہے جو اسرائیل یا امریکہ پرووائڈ کر سکتا ہے؟ ہماری ایئر ڈیفنس ساری چائنا نے مینیج کی ہوئی ہے. ایسی کیا نیڈ آف دی آور ہے کہ ہم یہ کام کر بیٹھیں؟ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر, جو چیئر لیڈر بنے ہوئے ہیں, پولیٹیشین, جو لیڈرشپ میں لوگ, جرنلسٹ لوگ, یار 6 مہینے بعد بھی دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 3 مہینے بعد بھی دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہفتے بعد بھی دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً حماس کی لیڈرشپ نے, قطر میں میٹنگ ابھی جاری ہے, ٹرکی ہے, قطر ہے, وہاں پہ وہ میڈیشن ٹیم وہاں پہ موجود ہے. ٹرمپ نے تھریٹ دیا کہ 3 سے 4 دن ہے تمہارے پاس, ورنہ جو اینڈنگ ہوگا بہت سیڈ ہوگا, بہت ٹریجک ہوگا. میں سوال پوچھتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے دوست نیتنیاہو کے درمیان, ایران ہو, یمن ہو, ایون پیلسٹینین مزاحمتی تحریکیں ہوں, آپ نے کس لیڈرشپ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ کیا ٹرسٹ ہے اس لیڈرشپ کو جو اکٹھی ہو کے میٹنگ کرتی ہے تو اوپر سے ڈرون یا بم مار دیا جاتا ہے؟ چاہے ایران میں حماس کی لیڈرشپ تھی, چاہے قطر میں تھی ریسنٹ ایونٹ کے, جس کے لیے معذرت کر دیا ہے اسرائیل نے, معافی ہوگی گائز یار. یمن کی لیڈرشپ ہو, کوئی لیڈرشپ ہے ایسی جو مخالفت میں ہو امریکہ اور اسرائیل کی کہ وہ محفوظ ہے ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل اور ہیومینیٹیرین نارمز اور اسٹینڈرڈس کے مطابق؟ تو وہ کیا وٹ از نیگوشیبل؟ آپ تو ڈائریکٹ اسیسنیشن کرتے ہوتے ہیں. واٹ آر دے نیگوشیٹنگ؟ اس میں نیگوشیشن کا روم کیا ہے؟ یہ وہی نیگوشیشن ٹریٹمنٹ ہے, یہ وہی پیس ٹریٹمنٹ ہے جو رشیا کو آفر کیا ہے امریکہ نے. ہاف بیک ڈیل, رشیا ریجیکٹ کر دے گا اور امریکہ اور اسرائیل کہیں گے دیکھا ہم نے آفر کیا تھا پیس, اسرائیل مکرا ہے ہر پیس ٹریٹی سے. یہ بھی وہی ڈیل ہے, یہ بھی وہی ڈیل ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, سافٹننگ دی بلو, بفر کریٹ کرنے کے لیے. اس ڈیل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نیگوشیبل ہے یا ایکسیپٹیبل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ ایکول ایکسچینج آف پرزنرز کی بات ہے, نہ ڈی ملٹرائزیشن کی بات ہے اسرائیل کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی یا زون کی بات ہے. دیر از نو انسینٹیو فار حماس یا اہل غزہ یا اہل فلسطین جنرلی کہ وہ اس پہ کیپیچولیٹ کریں. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا آپ ایکسیپٹ کر لیں, ریجیکٹ ہو جائے گی ڈیل, پھر کیا ہوگا؟ جو میں اوریجنل بات کر رہا تھا, آنے والے کل میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ کی یوٹیوب سے ویڈیوز کاٹ کے جب لوگ پلے کریں گے, آپ کی اسٹیٹمنٹس دکھائیں گے, تو کیا ثابت ہوگا آپ کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ اسپیشل ریکویسٹ ہے صحافیوں سے, لیڈروں سے, خدا کا خوف کریں, ریلی خدا کا خوف کریں. جو پاور میں ہیں, جو کسی پاور کوریڈور کے چاہنے والے ہیں, جو کسی سرکاری چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہے, آپ کی پڑھائی نہیں ہے فلسطین کے بارے میں, اندھیرے میں آ کے ایسے. کوئی نہیں سن رہا آپ کو, کوئی عوام نہیں مان رہی اس بات کو. بہرحال دوبارہ میں کہوں گا, سمود فلوٹیلا کے لیے دعا کریں, اہل غزہ کے لیے دعا کریں, اور دعا کریں کہ اللہ ہماری حکومت کو سیدھی راہ دکھائے, یو ٹرن دینے کا موقع دے, کوئی مہلت دے دے ہمیں. ابھی بھی ہم اس بغیرتی کی سطح پہ شاید نہ اترنے کے لیے تیار ہوں. کوئی اچھی خیر کی اگر رمق باقی ہے تو ہمیں ہدایت دے دے اور موقع دے دے کہ ہم یو ٹرن لے کے کوئی انسانوں والے کسی معاہدے کی طرف جائیں. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ.